دیکھیے ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا جس کو سیاسی حریف کہا جا سکتا ہے وہ ندیم خادم ہے. اپنے علاقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ احسان تو نہیں کیا ان لوگوں نے ہم پہ. تو یہ تو ایک ہی جماعت ایک ہی کے لوگ ہیں لیکن آپس میں دڑا رکھا ہوا ہے, آپس میں مخالفت رکھی ہوئی ہے, جس میں کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے پیسے زیادہ لے لیے, کبھی کسی سے مائک چھین لیا جاتا ہے پبلک کے سامنے. وہ کچھ ہمارے پرانے ورکرز اور کچھ یہ لدڑ خاندان کے درمیان ہے. اب مخالفین بھی جب یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کافی پرانے کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. عثمان چوہان صاحب کے ساتھ آپ 2013 سے بھی پہلے کے کام کر رہے ہیں, کمپینز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. تو ابھی جو ملکی صورتحال ہے اس میں فواد صاحب کے گرفتاری ہو گئی, تو جو پرانے کارکن ہیں آپ کے ساتھ کے اس وقت کے, تو وہ فواد صاحب سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. پریس کانفرنس کی ان کی گرفتاری کے وقت, جبکہ ہمدردی دکھانی چاہیے تھی تو ان کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور جو ڈاؤن فال ہے پاکستان تحریک انصاف کا جیل میں اس کو ذمہ دار فواد صاحب کو ٹھہرا دیا. آپ بتائیں کہ کب ہم اس جماعت پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں ایک ساتھ دیکھ سکیں گے, ایک دڑا ہوگا, کیا یہ وقت نزدیک ہے یا نہیں آنا؟ یہ عادل بھائی دیکھیے مفادات کی جنگ ہے پورے پاکستان میں اس وقت لگی ہوئی ہے. حالانکہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں, بے شک وہ مخالف پارٹی کے بھی ہیں, تاکہ کم از کم ہم اس ملک کو بچا سکیں. جو سسٹم بن رہا ہے وہ تقریباً تباہی کی طرف جا رہا ہے. کیا سیاست, کیا کاروبار, کیا بزنس, کیا لوگ, ہر طرف سے ہمیں پستی ہی پستی مل رہی ہے. تو یہی حالات ہمارے کچھ جیلوں میں بھی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے سسٹم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مخالفین تو ہو نا, کوئی دوسری جماعت ہو تو اس میں کوئی ہو, تو یہ تو ایک ہی جماعت ایک ہی کے لوگ ہیں لیکن آپس میں دڑا رکھا ہوا ہے, آپس میں مخالفت رکھی ہوئی ہے. دیکھیے تمام جماعتوں میں دڑے بازی چلتی ہے کیونکہ نظریات اور مفادات آپس میں اکثر ٹکرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ خاندانی دھڑے رکھتے ہیں, کچھ نظریات رکھتے ہیں, لیکن دونوں دھڑوں کو چاہیے کہ اگر پارٹی کو یا ملک کو یا عمران خان صاحب کو آگے لے کے آنا ہے تو دونوں مل جل کے چلیں. دونوں کے مفادات آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے آپس میں ڈسکس کر لیے جائیں اور ان میٹرز کو آگے لے کے جایا جائے. دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی لچک کی ضرورت ہے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ابھی جیلم کی سیاست میں جو چل رہے ہیں کام, اس کو کیا دیکھتے ہیں, کب تک ان میں آپس میں جو ہے اتفاق آ جائے گا, کب, یا کیا اس الیکشن میں یہ ایک ساتھ ہو کے لڑیں گے؟ دیکھیے الیکشن میں امید ہے انشاءاللہ سب عمران خان کی چھتری کے نیچے ہوں گے. کچھ چیزیں جو ابھی ڈسکس ہونے والی ہیں وہ کچھ ہمارے پرانے ورکرز اور کچھ یہ لدڑ خاندان کے درمیان ہے. دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی چیزوں کی پرابلمز آ رہی ہیں, کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سارے کے سارے ایک چھتری کے نیچے ہوں گے. دیکھ لیں, نہیں تو ویسے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے جس میں کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے پیسے زیادہ لے لیے, کبھی کسی سے مائک چھین لیا جاتا ہے پبلک کے سامنے. تو یہ جو غیر اخلاقی معاملات چل رہے ہیں یہ مجھے کچھ سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عادل بھائی معاملات بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, کوئی بہت بڑے معاملات نہیں ہیں. میں ریالٹی بتاتا ہوں کیونکہ میں دونوں دھڑوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور دونوں کے ساتھ بڑے اچھے لنکس ہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے. اس وقت فواد صاحب یا ان کی فیملی کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہے. اگر ہمارے یا کسی کے بھی کوئی ذاتی مخالفت ان کے ساتھ ہے بھی ہے, اس وقت ان کے خاندان کو مکمل سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ دینا چاہیے, تاکہ جو یہ بندہ فواد چودھری ہے اس نے پورے ضلع میں اس وقت جتنے کام کروا دیے. دیکھیے ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا جس کو سیاسی حریف کہا جا سکتا ہے وہ ندیم خادم ہے, اور ندیم خادم ایک لیڈر ہے ایک پارٹی کا. اب اس نے بھی اپنے انٹرویوز میں جگہ جگہ فواد چودھری اور اپنے چودھری ظفر صاحب کیا دونوں کے کاموں کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کرائے ہیں. اب مخالفین بھی جب یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ انہوں نے لوگوں کو فیسلٹیٹ بھی کیا, اور جتنے منصوبے یہ دو بندے لے کے آئے ہیں کوئی بھی نہیں لے کے آیا, تو ہمیں کچھ کمیاں ضرور نظر آتی ہیں لیڈران میں, لیکن وہ بہت بڑی نہیں ہیں. لیکن یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا اپنے علاقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ احسان تو نہیں کیا ان لوگوں نے ہم پہ. اس کے علاوہ یہ جو دوسرے دن ڈرامہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ غیر اخلاقی, اس کے اوپر بتائیں. یہ تو جو بھی آئے گا, جب ان کی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو شہنشاہ تعمیرات کہا جاتا تھا چوئی لال صاحب کو, انہوں نے بھی بہت کام کروایا. یہ ہر سیاستدان کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے کو ویل سیٹلڈ کرنا, لیکن جب وہ اس طرح کے سینز دیکھنے کو ملیں گے تو یہ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم ان کے پیچھے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, جن کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ایک مسئلہ بڑا یہ بھی آ جاتا ہے کہ پارٹی میں ٹکٹ کا, اب جیل میں ٹوٹل 5 ٹکٹیں تو ہم دے سکتے ہیں,
ٹھیک ہے. اب 5 ٹکٹوں کو کہاں پہ فیسلٹیٹ کرنا ہے؟ اب اگر 7 بندے ہوں گے تو لڑائی آئے گی, 2-3 بندے ناراض ہوں گے. یہ ہر پارٹی میں دڑے بازی ہے. اگر نون میں جائیں گے اس میں بھی ہے, کاف میں کسی پارٹی میں بھی ہیں. 5 بندے نہیں ہیں جن کو ٹکٹیں دینی ہیں, 7 سے 8 بندے ہیں. 2-3 بندوں کی لڑائی ضرور ہے, ان کی وجہ سے نیچے لوگ جو ان کو جانتے ہیں, جن کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں, ان کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اس وقت ملک کو عمران خان کی شدید ضرورت ہے. اور آنے والے وقت میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کے جیلم سے الیکشن لڑیں گے, کلین سویپ کی پوزیشن میں ہے. خیر اس وقت ملک کو عمران خان صاحب سے زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے. اتفاق میں آئے اور سیاسی جنگیں ختم ہو اور ملک کی بہتری کے لیے سوچا جا سکے. نئی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.